بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 110 ہے۔ آج کے سبق نمبر 110 میں ہم سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 10 اور رکوع نمبر 11 پڑھیں گے، اور آج ہم پارہ نمبر 4 کو شروع کریں گے۔ آج کے سبق میں بھی اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، وجوہ اعراب، اور آخر میں ایک شانی نزول بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ کل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، مگر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاوے۔ آپ فرما دیجئے پھر تم تورات لے آؤ، پس تم اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے اس کے بعد تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، پس تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یقیناً سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں واضح اور کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لائے؟ تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ۔ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور کیسے تم کفر کرتے ہو اس حال میں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اور تمہارے درمیان رسول ہے، اور تمہارے درمیان اس کے رسول ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو تحقیق کہ اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تم تفرقہ نہ کرو، اور تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، بس تم اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی طرف بلاتی ہو اور اچھے کام کا حکم دیتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ فرقے ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس معجزات آئے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کچھ چہرے روشن سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ کالے ہوں گے۔ بہرحال جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، پس تم عذاب چکھو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور بہرحال جن لوگوں کے چہرے روشن سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، ہم ان کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ دو رکوع تلاوت اور ترجمہ کے ساتھ مکمل ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان دونوں رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق۔ پہلا کلمہ ہے لن تنالو، لن حرف ناصب ہے، تنالو فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے، اسی وجہ سے نون اعرابی حذف ہے، تنالون تھا اصل میں۔ تنالو فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر باب سمیع یسمع سے، مادہ ہے نیل، البر بھلائی نیکی، حتی تنفقوا مما تحبون، حتی کے بعد ان ناصبہ مقدر ہے اس لیے تنفقوا فعل مضارع منصوب ہے، نون اعرابی حذف ہوا ہے، تحبون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فإن اللہ به علیم، علیم معنی ہے بہت جاننے والا، صیغہ مبالغہ ہے باب سمیع یسمع سے۔ کل الطعام، کل مضاف، الطعام مضاف الیہ، الطعام معنی کھانا، جمع اطعمتن آتی ہے۔ طعام کی تعریف تناول الغذاء، کھانا تناول کرنا، کھانا کھانا۔ کان حلا لبنی، حلن کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے، اور حلن یہ مصدر ہے باب ضرب یضرب کا، حل یحل حلن۔ لبنی اسرائیل، اسرائیل غیر منصرف ہے اس لیے حالت جری میں فتحہ کے ساتھ ہے۔ الا ما حرم اسرائیل، حرم فعل ماضی ہے، اسرائیل اس کا فاعل ہے، اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے۔ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب، افترى فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، الکذب مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ قل صدق اللہ، صدق فعل اللہ فاعل،
فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت مذہب شریعت جمع ملل آتی ہے۔ ابراہیمہ مشہور پیغمبر، ابراہیمہ غیر منصرف ہے، عجمہ اور علم دو سبب ہے غیر منصرف ہونے کے۔ حنیفن، حنف المصدر سے حنیفن یہ بر وزن فعیل صفت مشبہ ہے، باب ضرب یضرب سے، اور حنیف کی جمع حنفاء آتی ہے۔ وما کان من المشرکین، ان اول بیت، اول سب سے پہلا صیغہ صفت ہے باب نصر ینصر سے اول۔ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے۔ وضیع فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب باب فتح یفتح سے، وضیع اصل معنی الوضع کا نہادن یعنی رکھنا، پھر الگ الگ مفہوم میں اس کا استعمال ہونے لگا ہے وضع کا۔ للذی ببکتا، بکا بار فجر ہے لیکن بکتا غیر منصرف ہے اس لیے حالت جری میں فتحہ ہے، اور بکا یہ مکہ مکرمہ کا نام ہے۔ مکہ میں ایک لغت بکتن بھی ہے، اور بکتن میں میم کو با سے بدل کر بکا پڑھتے ہیں، با سے بدل کر بکتن پڑھتے ہیں، اور بکا کا معنی ہے گردن توڑنا۔ بکا عنقہ، اس کی گردن کو توڑ دیا، چونکہ یہ شہر یعنی مکہ بھی ظالموں کی گردن کو توڑ دیتا ہے اس لیے اسے بکتن بھی کہتے ہیں۔ ببکت مبارکن، مبارکن برکت والا اس میں مفعول ہے باب مفاعلت سے، اور اس کا مادہ برکہ ہے، معنی ہے جمنا، چونکہ برکت بھی جمی ہوئی ہوتی ہے۔ ہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام اس میں ظرف ہے باب نصر ینصر سے کھڑے ہونے کی جگہ۔ مقام ابراہیم وہ جگہ، وہ مقام اور وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمایا تھا، مقام ابراہیم کہتے ہیں اسے۔ ومن دخلہ کان آمنا، آمنا اسم فاعل ہے باب سمع یسمع سے۔ وللہ علی الناس حج البیت، حج المصدر ہے، حج یحج حجا۔ استطاع فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ غنیون کی جمع اغنیاء آتی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون، تصدون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر باب نصر ینصر سے۔ تبغونها عوجا، تبغون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، عوجا مصدر ہے باب سمع یسمع سے، عوجا معنی آتا ہے ٹیڑھا ہونا، کجی ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یردو فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تُتْلَى فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا نائب فاعل ہے آیات اللہ۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، يَعْتَصِمْ من اس میں شرط جازم ہے جس کی وجہ سے یعتصم فعل مضارع مجزوم ہے، یعتصم فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، اور اعتصام اس کا مصدر ہے باب افتعال سے، الاعتصام ای الامتساک مضبوطی سے تھامنا، اعتصام کا معنی ہوتا ہے۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم، مستقیم اس میں فاعل واحد مذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقاتہ یہ ترکیب میں مفعول مطلق واقع ہے، اور تقات یہ مصدر ہے باب سمع یسمع کا، مصدر ہے باب سمع یسمع کا تقات۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ، حبل کا معنی ہے رسی، جمع حبال آتی ہے، اور حبل سے مجازن ہر اس چیز کو مراد لیا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچنا ہو، جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے، حبل سے وہ چیز مراد لی جاتی ہے۔ جمیعاً حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، نعمت اللہ منصوب ہے، اذکروا کا مفعول بھی واقع ہے اس لیے منصوب ہے۔ نعمتن کی جمع نعمن آتی ہے۔ اذ کنتم اعداء منصوب ہے، کنتم فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ الف بین قلوبکم، الف فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، الف یؤلف تألیف باب تفعیل سے فعل ماضی ہے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ، شفا معنی ہے گڑھے کا کنارہ، اس کا تثنیہ آئے گا شفوان، اور شفا کی جمع آتی ہے اشفاءن، اور شفا اس سے عموماً ہلاکت کے قریب پہنچنا مراد ہوتا ہے، ہلاکت کے قریب پہنچنا مراد ہوتا ہے۔ اور حفرتن اس کے بعد ہے معنی ہے گڑھا، اس کی جمع حفرن آتی ہے۔ حفرتن اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی گڑھا کھودا ہوا۔ فَأَنْقَذَكُمْ، انقذ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے، انقذ ينقذ انقاذ، اور انقذ کا مادہ ہے نقذ، نقذ یہ مجرد ہے، اور نقذ کا اصل معنی ہوتا ہے پھینکنا، پھینکنا۔ پھر اسے جب باب افعال میں لے گئے انقذ ينقذ انقاذا، تو اس کا معنی ہو گیا بچا لینا، پھینکنے سے بچا لینا۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، معروف معنی بھلائی، چونکہ بھلائی اور اچھائی سے مومن پہچانا جاتا ہے، اس لیے بھلائی کو، خوبی کو، نیکی کو معروف کہتے ہیں۔ منکر اس میں مفعول ہے، معنی ہے برائی، اور منکر میں وہ تمام برائیاں اور خرابیاں شامل ہیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے، جن سے اسلام نے منع کیا ہے وہ تمام برائیاں اور خرابیاں داخل ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تفرقوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب۔ یوم تبیض وجوہ، تبیض فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب باب افعلال سے، ابیض یبیض ابیضاضا، وجوہ اس کا فاعل ہے۔ تسود فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، یہ بھی باب افعلال سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رحمت مصدر ہے باب سمع يسمع کا۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ترجع فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث، الامور اس کا نائب فاعل ہے، اس لیے مرفوع ہے الامور۔ تو اس طرح سے یہ دو رکوع تلاوت مع ترجمہ لغوی صرفی نحوی تحقیق کے ساتھ مکمل ہوئے۔ اب ایک شان نزول ہے صرف، اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، خانہ کعبہ کی فضیلت کے متعلق ہے کہ اس وقت یہود اور مسلمان آپس میں اپنے اپنے قبلے پر فخر کرتے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، جو خانہ کعبہ سے بھی افضل اور بہتر ہے، اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سارے انبیاء نے نماز پڑھی ہے، اور وہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی اپنے خانہ کعبہ پر فخر کرتے تھے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی اور مکہ مکرمہ کی فضیلت میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور جو مبارک ہے اور سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس طرح سے یہ دو رکوع مکمل ہوئے، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔